ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب بھیجا دنیا میں تو اس کے ساتھ دو ایسی چیزیں لگا دیں جو اس کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہیں، ایک شیطان اور ایک خود انسان کا نفس۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، کبھی نگاہ کا گناہ، کبھی کان کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھوں کا گناہ۔ یہ شیطان اس کو اور نفس انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ وہ ایک زہر ہے یہ انسان کے لیے، جو شیطان بھی زہر اور انسان نفس کی خواہشات بھی زہر، جو اس کو ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اور اس کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاق پیدا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب جو زہر پیدا فرماتے ہیں تریاق بھی اس کے ساتھ میں عطا فرماتے ہیں، یعنی اس زہر کا علاج بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ جتنے امراض پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوائیں بھی دی، زہر پیدا کیا اس کا تریاق بھی دیا کہ زہر اگر کسی کو چھو جائے تو وہ کیا کرے۔ اور مجھے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، تو جنوبی افریقہ کی بات ہے، وہاں سفر کے دوران ایک وادی آئی جس میں بڑی خوبصورت وادی تھی۔ ایک لمبا سفر ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر یہاں پر اس وادی میں ٹھہر کر ذرا اس کے ماحول سے لطف اندوز ہوں، اس غرض کے لیے گاڑی ٹھہرا دی۔ تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت پودا تھا جس کے پتے بڑے خوبصورت تھے، تو میرا دل چاہا تو میں اس پودے کی طرف بڑھا کے اس کے ہاتھ لگا کر اس کو دیکھوں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک دم سے روکا، کہا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ میں نے کیوں؟ کہا کہ یہ ہے تو بڑا خوبصورت یہ پودا، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آدمی چھو لے تو اس سے انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے اور اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی بچھو کے کاٹنے کی ہوتی ہے یا کسی موذی جانور کے کاٹنے سے جیسے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو چھو لینے سے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اتنا خوبصورت پودا ہے، ہر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو چھوئیں، اور اس کا فوراً نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر زہر پھیل جائے اور بچھو کے کاٹنے جیسی تکلیف ہونے لگے، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو اب انجان آدمی اگر کوئی اس کو چھو لے گا تو وہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب رحمت یہ ہے کہ اس پودے کے اندر تو یہ صلاحیت ہے کہ اس کو چھونے سے آدمی کے اندر زہر چڑھ جاتا ہے اور بچھو کاٹنے جیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی کی جڑ، جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگا لے وہ زہر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں زہر چڑھا اگر اس کو ہاتھ لگا لیا وہ زہر ختم ہو گیا اور اس کی تکلیف جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا۔ تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیکھو یہ جو پودا ہے یہ در حقیقت گناہوں کی ایک عملی تصویر ہے کہ گناہ دیکھنے میں بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے، نفس انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ اس کو وہ گناہ کا ارتکاب کرے، لیکن وہ ہیں خطرناک اتنے کہ ذرا سا چھو لو تو اس میں اسے زہر پھیل جائے گا۔ اب ایک منظر سامنے ہے آنکھوں کے، کوئی نامحرم سامنے ہے، حسن و جمال کا ایک مرکز ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے، لیکن ہے وہ زہر، ایسا ہی زہر ہے جیسے وہ پودے کا زہر تھا۔ زہر ہے، اس کو آدمی دیکھے گا، گناہ میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لے گا، آخرت کے اندر اس کا انجام جہنم کی شکل میں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا یہ ہے کہ وہ دیکھے، اور نظر کو
ناجائز کام میں استعمال کرے. تو یہ آج اللہ بچائے ہمارے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پہلے کوئی آدمی بد نظری باقاعدہ اہتمام کر کے کرنی پڑتی تھی، اور اللہ بچائے وہ لوگ سنیما میں جاتے تھے اور کیا فلمیں دیکھتے تھے اور فحش اور عریانی میں مبتلا ہوتے تھے. لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ جو اس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، تو وہ ہاتھوں میں ہے اور گھر گھر پہنچ گیا، بچے بچے کے ہاتھ میں، اور اس کے اندر بد نظری کے سامان بکھرے پڑے ہیں. اب وہ دل تو مچل رہا ہے اس کی طرف کہ اس ناجائز معاملے کو دیکھوں، دل مچلتا ہے، اس کے اندر پر کشش ہوتی ہے، لیکن یہ بخدا یہ اتنا ہی زہریلا کام ہے جیسے کہ اس پودے کا تھا. جو پودا خوبصورت تھا لیکن اس کے اندر زہر چھپا ہوا تھا، اسی طرح اس میں زہر چھپا. یہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے، ہر انسان، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ زہر آ گیا ہے، لیکن اس کے زہر ہونے کا احساس نہیں، جیسے کہ مجھے اس پودے کی کہ زہر ہونے کا احساس نہیں تھا. اسی طرح ہمارا یہ احساس ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مبتلا ہو رہے ہیں، اس زہر میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو شیطان اور نفس یہ دونوں اس طرف لے جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تریاق یہ پیدا کیا کہ جب تمہیں شیطان ڈسے، جب تمہیں نفس کا تقاضا ڈسے، تو اس کا تریاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو فوراً. یا اللہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، استغفار کر لیں، توبہ کرے. توبہ کا اصل کام تو یہ ہے کہ توبہ کے 3 جز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کام کو جس سے توبہ کر رہا ہے فوراً چھوڑ دے. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا، میں نے غلط کام کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے اس ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں پھنس گیا، میں اللہ میں بہک گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں پھنس گیا، اپنے نفس اور شیطان کے دام میں پھنس گیا. اس پر ندامت کا اظہار کرے، فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو توبہ کامل ہوتی ہے. پھر وہ حکم ہوتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. پھر وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، نام اعمال تک سے مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کے نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں. تو بھائی اصل کام تو یہ ہے کہ جب بندے کو احساس ہو جائے، پتہ نہیں میں جس وقت یہ ناجائز کام کر رہا ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں، اگر اسی وقت میری موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اسی حالت میں، کیا بنے گا میرا؟ کیا انجام ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ آدمی یہ سوچے کہ کتنا بھروسہ ہے تمہیں کہ کتنی دیر زندہ رہو گے. بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو جاتا ہے. نہ جانے کتنے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو گیا. تو اول تو آدمی کو یہ سوچ کر اس کو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کا اظہار کر کے یا اللہ یہ ہو تو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں. www.darsequran.com